یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں خادم حسین۔ ایمبلم ہائر سیکنڈری اسکول شکر گزاری کے موضوع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنرل ریٹائرڈ احسن مہمان خصوصی جبکہ جنرل ریٹائرڈ سجاد اور معروف شاعر نسیم ظاہر مہمان اعزاز تھے۔ تقریب میں ان کے علاوہ اساتذہ کرام، والدین اور طلباء طالبات نے شرکت کی۔ تقریب میں طلباء طالبات نے شکر گزاری اور الحمدللہ کی اہمیت اور عملی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت پر تقاریر کی اور مختلف خاکے بھی پیش کیے۔ خواتین اساتذہ نے 6 ستمبر کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملی نغمہ بھی پیش کیا۔ تقریب کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنا تھی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ منیر نے شکر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ قیام پاکستان اور 1965 کی جنگ میں کس طرح قوم نے قربانیاں دی اور ہم ایک آزاد وطن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مادر وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ پرنسپل کرنل مرتضی علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس چیز پر شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ قرآن پاک میں ہر چیز کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ اگر ہم نے اس وقت حسنہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم زندگی میں کسی بھی موڑ پر ناکام ہو سکیں۔ پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن پنجاب کے صدر ابرار احمد خان کا کہنا تھا کہ ہماری نجات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اسوہ حسنہ کی پیروی سے منسلک ہے۔ جنرل ریٹائرڈ احسن محمود نے شکر اور الحمدللہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ ضروری ہے اور پھر عملی زندگی میں اس کا اطلاق کیا جائے۔ میٹرک امتحان میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں مزمل حسین اور علی رضا کو اسکول کی طرف سے PhD تک تعلیم کے لیے اسکالرشپ دیا جائے گا، جبکہ حوصلہ افزائی کے لیے کیش انعامات بھی دیے گئے۔ تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے والے اساتذہ، مختلف کلاسوں میں بہترین کارکردگی کے حامل طلباء و طالبات اور والدین کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد پر تقریب کا اختتام کیا گیا۔ مزید تفصیلات ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم رخ کرتے ہیں اسٹالز کا۔ اسکول کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اسٹال کس پرپس کے لیے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ نے یہاں پر یہ بہت پیارے سے کپڑوں کا اسٹال لگایا ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ اسٹال کس پرپس کے لیے لگایا ہوا ہے؟ آپ یہاں کے ٹیچر ہیں یا مطلب باہر سے؟ ٹیچر ہوں یہاں پہ، اور ایکچولی اسٹال لگانے کا مقصد یہ کہ جو خواتین کی اسکلز ہوتی ہیں، ان کے پاس ہنر ہوتا ہے، اسے ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ساری ہینڈ میڈ بنی ہوئی چیزیں ہیں تاکہ لیڈیز جو ہیں وہ خود اپنے طور پہ کچھ بھی جو کام کرتی ہیں ان کا کام سامنے آ سکے۔ کیونکہ ابھی پیرنٹس آئے ہوئے ہیں تو ان والدین کو تو انہیں پتہ چلے کہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کی جو بھی ہوم انڈسٹری ہے یا سیلف میڈ چیزیں ہیں ان کی ان سب کو ہم پروموٹ کرنے کے لیے اس کریں گے۔ السلام علیکم، جہاں نیوز سے ہم موجود ہیں یہاں پر، آپ سے مخاطب ہیں ناظرین۔ آج ہم موجود ہیں ایمبلم اسکول میں، یہاں پر ان کے روح رواں موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ مرتضی علی شاہ صاحب۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیسے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ایک دم اپنا فوج سے بالکل اپنی لائن کو تبدیل کرتے ہوئے بچوں میں ایجوکیشن، تعلیم اور اس قسم کی چیزیں لانا چاہیں گے۔ کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ نئی نسل میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اندر استعداد پیدا کرو، قوت پیدا کرو، پھر استقامت کے ساتھ اس کو پھیلاؤ، روابط کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے اس آیت کی تشریح یوں کی ہے، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہم نے سوچا ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنانے کے لیے اسوہ حسنہ کی برکات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ اس جہاں میں امامت کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ اسکول بچوں کو رہنما بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ رہنما جو پوری دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دے سکیں اور لوگوں تک، امت دعوت تک خیر الامم بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا سکیں۔ اس کے لیے تعلیم و تربیت نظام میں ہم مربی تیار کر رہے ہیں، سفیر تیار کر رہے ہیں، اور آج کی یہ جو مہم ہے تشکر کی، شکر ادا کرنے کی، گریٹیٹیوڈ کو پھیلانے کی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اگر خوشی کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ
اور ان کو ہم نے اگر اس قابل بنانا ہے تو ان کے اندر شکر ادا کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر منیر احسن صاحب۔ گریٹیٹیوڈ کا ایک ایونٹ منعقد کیا گیا، اس کا کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ کے چینل کی توسط سے یہ بات جو آج چند سو لوگوں تک محدود تھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گی۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اسماعیل کا مقام بھی انبیاء میں سے تھا، لیکن ان کو بھی تو سکھانے کے لیے کہ ان سے بڑے تر موجود تھے۔ تو یہی پیغام ہے، یہ خالی ایک اسکول کا نام نہیں ہے۔ اسکولوں کا نام ہم نے رکھ لیا ایک چار دیواری، ایک سلیبس، ایک سیٹ آف اسٹوڈنٹس اور ایک سیٹ آف ٹیچرز کا۔ اس اسکول کا جو بنیادی مقصد ہے یہ اس سے کہیں بڑھ کے برتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے۔ کیریکٹر وہ چیز ہے جو آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے۔ یہی پیغام تھا جو آج بچوں کو دیا گیا۔ اچھا، آپ یہاں پر آج موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر طرح کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں، تو یہ جو آپ چاٹ کھا رہے ہیں یہ آپ نے کون سے اسٹال سے لیے؟ مجھے تو اس طرح کا کوئی بھی اسٹال نظر نہیں آ رہا ابھی تک۔ تو اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ آپ اوپر سے لے کے آئے ہیں، تو یہ اسٹالز لگے ہوئے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے ابھی تک کسی اسٹال سے کوئی چیز خریدی ہے؟ جی کیا خریدا آپ نے؟ میں نے ابھی چاند چاٹ خریدی ہے، لیکن یہاں سے بھی میں نے بس دیکھا ہے۔ ابھی صرف انہوں نے دیکھا ہے اور ابھی صرف انہوں نے چنا چاٹ ہی خریدی ہے۔ ایمبلم اسکول سسٹم میں میرے ساتھ نسیم سحر صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑا نام ہے ان کا، اور شاعری میں بھی بڑی خوبصورت کلام ان کے ہم لوگ بھی سنتے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی سنے ہوں گے، یہ نام جانا پہچانا ہے۔ ان سے میں کمنٹس لینا چاہتا ہوں۔ میں یہ ضرور ان سے پوچھوں گا کیونکہ یہ میرے سے زیادہ اس اسکول میں آتے رہے ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں محسوس کی مینجمنٹ کے حوالے سے، اسکول کا بڑا اچھا میں نے ادھر وہ سلسلہ دیکھا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہااں دینی تعلیم بالکل جس طرح دنیاوی تعلیم بعض اسکولوں میں دی جاتی ہے، یہاں دینی تعلیم کو بھی اسی سطح پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو جی نسیم سر صاحب، آپ بتائیے گا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو میں محسوس کرتا ہوں زیادہ تر تو آپ نے ترجمانی کر دی، لیکن مجھے یہ خوشی ہوتی ہے، میں کئی سال سے یہاں آ رہا ہوں اور بچوں کا اور اسٹوڈنٹس کا جو طریقہ دیکھتا ہوں، ڈسپلن دیکھتا ہوں، اور اسلامی تعلیمات کی طرف ان کا رجحان دیکھتا ہوں، اور اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے کرنل صاحب کو اور اس اسکول کے مینجمنٹ کو اور ٹیچرز کو۔ اور میں بہت خوشی سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی تعلیم اور علامہ اقبال کی شاعری کے ذریعے جو میسج ہے، ظاہر ہے وہ میسج وہی ہے جو قرآن پاک کا ہے۔ اس حوالے سے یہ بتائیں باقی تعلیمی اداروں کے مالکان کو اور جو ان کی مینجمنٹ ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سلسلہ باقی تعلیمی اداروں میں بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ واحد تعلیمی ادارہ ہے، کچھ اور اداروں میں گیا ہوں، وہاں بھی یہی طریقہ ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارے ادارے ہیں، خاص طور پر جو غیر سرکاری اسکول ہیں، وہ تجارتی بنیادوں پر، کاروباری بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، اور سرکاری اسکولوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس۔ سرکاری اسکولوں میں لوگ تنخواہیں لیتے ہیں اور بس پڑھانا پڑھانا اپنا گویا سمجھے کہ ایک ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں، ایک مشن نہیں ہے ان کے پاس۔ اس اسکول کی جو تخصیص ہے وہ اس کا مشن ہے۔ بہت پیارا مشن ہے یہ، اور ہم سب کا یہی مشن ہونا چاہیے۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا۔ میں اس ٹائم سوغات اسٹال پہ موجود ہوں، اور یہاں سب سے اچھی چیز جو مجھے دیکھنے کو ملی کہ انہوں نے پاکستان کے چاروں صوبوں کے حوالے سے مختلف جو ادھر کی پہچان ہے، ان کی ثقافت ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے سندھی چادر، ان کی جو ہر صوبے کی پہچان، ان کی ٹوپی ہے، وہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور سب سے اچھی چیز جو مجھے اچھی لگی کہ ادھر اسٹوڈنٹس نے جو یہاں طلباء طالبات تھے، انہوں نے بڑی تعداد میں ادھر آ کے یہ خریداری کی ہے۔ میں ادھر کے اسٹال ہولڈر سے بات کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ان کے بھی خیالات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کس وجہ سے یہ یہاں اسٹال قائم کیا ہے۔ جی بتائیں، آپ نے کیوں سب لوگ کھانے پینے کی جانب بھاگتے ہیں، آپ سوغات اسٹال سے اپنے ملک کی ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی، ہم اپنے ملک کی فروغت کو ثقافتی فروغت دے رہے ہیں اس لیے،
اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لگا رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، تو ہم نے اسی پر توجہ دیتے ہوئے ہم نے یہی کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسٹال لگاتے رہیں گے انشاءاللہ اور بڑھتے رہیں گے۔ راستہ ہے، ثقافت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ثقافت پھیلتا جائے اور یہاں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا نزدیک ہے، جیسے بلوچستان اور سندھ دور ہے، ان سے یہاں کے لوگ ان کے ثقافت سے واقف نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بھی ہمارے ثقافت سے واقف ہوں اور ہمارے ملک کا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ رہے۔ آپ نے ناظرین سنا کہ انہوں نے اس لیے یہ اسٹال لگایا یہاں اسکول میں کہ تاکہ تمام طلباء طالبات، اسٹوڈنٹس، میڈمز، جو سر ہیں ادھر پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، وہ اس اپنی ثقافت سے روشناس بھی ہوتے رہیں اور ان کے اندر بھی ایک دلچسپی پیدا ہو۔ ہم وائر بس گیم کے اسٹال پہ ہوں، اور سب سے اچھی بات جو ہمیں ہر وقت میرے بھی دور میں جب میں دیکھتا تھا کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ ہمیں پڑھانے میں مصروف رہتی تھی، آج یہاں یہ گیم سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اس اسکول کی ایک ٹیچر، تو ہم ان سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ میڈم نے بہت اچھے انداز میں اس کو اینڈ تک کیا۔ اس میں 50 روپیز کی گیم ہے، آپ گیم کھیلتے ہیں، آپ ہارے ہیں جتنے آپ کو بوٹل فلپ کا چانس ملتا ہے، بوٹل فلپ کرنے سے آپ کو یہ چاکلیٹ ملے گی اگر بوٹل فلپ کر لیں۔ اس لیے کیونکہ اگر ہم لوگ پیسے ضائع کرنے والے ہیں نا، وہ سائڈ گیملنگ پہ چلی جاتی ہے، ہم نے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میڈم کا بھی ایک چانس ہے۔ میڈم اب آپ نے سمجھ لیں اور آپ نے وہ مجھے بتانا ہے۔ جی کر لی تو چاکلیٹ ملے گی۔ یہ اس میں پانی ایک سائڈ پہ تو نہیں ڈالا میرا بھائی؟ تھینک یو۔